لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد. محترم ناظرین، السلام علیکم. مسلسل پہلی رمضان المبارک سے ہر روز آپ کی خدمت میں ایک ایک پارے کا تعارف اور اس سے آشنائی پیش کیا جا رہا ہے، اور آج 9 رمضان المبارک کو قرآن مجید کے 9ویں پارے کے بارے میں گفتگو ہوگی. اس پارے میں 2 حصے ہیں. پہلے حصے میں سورہ اعراف کی آیت 88 سے لے کر آخر سورت تک کی آیات، یعنی 206 تک کی آیات. اس کے بعد دوسرے حصے میں سورہ انفال کا ذکر ہوا ہے، آغاز ہوتا ہے، جس کی ابتدائی 40 آیات اس پارے میں ذکر ہوئی ہیں. ٹوٹل اس پارے میں 160 آیتیں ہیں. لہٰذا پہلے حصے میں سب سے پہلے گفتگو ہوگی سورہ اعراف کے. اس میں خداوند عالم نے چند باتوں کی طرف انسان کو تذکر دلایا ہے اور اشارہ کیا ہے. اس سورہ اعراف میں خداوند متعال نے، میں نے عرض کیا تھا، کل کی نبیوں کی داستان کو بیان کیا ہے، جس میں سے بعض یعنی 5 نبیوں کی داستان 8ویں پارے میں کل گزر چکی. اب اس 9ویں پارے میں بھی حضرت شعیب اور حضرت موسیٰ اور ان کی قوموں کا ذکر ہوا ہے. اور ہم نے ذکر کیا کہ آخر انبیاء کی داستانوں کو ذکر کرنے کا مطلب کیا ہے، اس کو بھی کل میں نے بیان کیا. لیکن ان انبیاء کی داستان میں اگر آپ دیکھیں جن کا تذکرہ اس سورہ اعراف میں ہوا ہے، انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، ہم تمہیں نصیحت کرتے ہیں اور تمہاری بھلائی چاہتے ہیں، اور کبھی بھی اپنے آپ کو تم سے بڑا ہم دکھانا نہیں چاہتے، اور یہ مقصد بھی ہمارا نہیں ہے، بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ تم سکون کے ساتھ، عیش و آرام کے ساتھ زندگی بسر کر سکو. اسی لیے آیت نمبر اگر آپ 79 کی دیکھیں اور 93 کی اسی سورہ اعراف میں آپ کو ملے گا، جہاں آپ نے فرمایا اپنی قوم سے وَنَصَحْتُ لَكُمْ، اور ہم نے تمہیں نصیحت بھی کی ہے. نصح کے معنی عربی میں ہوتے ہیں نصیحت کرنے کے، خیر خواہی کے، بھلائی کے، کسی انسان کے لیے اچھائی چاہنا. اس لیے احادیث اور روایت میں ایک خاص مقام اس کو حاصل ہے، نصیحت. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے پیغمبر اکرم سے ایک حدیث نقل کیا، جس میں آپ نے فرمایا کہ ان اعظم الناس منزلۃ عند اللہ یوم القیامہ امشاہم فی ارضہ بالنصیحہ. روز قیامت خدا کے نزدیک سب سے بلند مرتبہ اس شخص کا ہوگا جس نے دوسروں سے زیادہ کسی انسان کی بھلائی کے لیے اقدام اٹھایا یا قدم اٹھایا یا اقدام کیا ہو. ایک اور حدیث ہمارے چھٹے امام سے، جس میں آپ فرماتے ہیں یحب للمؤمن ان یناصحہ، ہر مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوسرے مومن بھائی کو نصیحت کرے، اس کے لیے بھلائی طلب کرے. ایک دوسری حدیث میں ہے کہ مومن کی بھلائی ہر حال میں لازم ہے، اس کی نصیحت ہر حال میں ضروری ہے، چاہے وہ شخص حاضر ہو یا غائب. پھر آیت نمبر 96 سے 102 تک اسی سورہ اعراف میں ان لوگوں کی شکایت کی ہے پروردگار نے جو اپنے آپ کو عذاب الہی سے محفوظ سمجھتے ہیں اور یہ تصور کرتے ہیں کہ ہم نے تو نیک اعمال انجام دے دیے، ہم تو اب عذاب سے بچ جائیں گے، خداوند عالم ہم پر عذاب نازل نہیں کرے گا. وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں. لہذا ارشاد ہوتا ہے آیت نمبر 99 میں کہ افامنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، کیا یہ لوگ خدائی تدبیر کی طرف سے مطمئن ہو گئے ہیں، جبکہ ایسا اطمینان صرف گھاٹے میں رہنے والوں کو ہوتا ہے.
ہمارے ساتویں امام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ایک روایت ہے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک شخص جس کا نام تھا عمرو بن عبید یا عبید، او امام کی خدمت میں آیا. چھٹے امام کی سلام کے بعد آپ کی خدمت میں پہنچنے کے بعد بیٹھا اور اس کے بعد اس آیت کی تلاوت فرمائی، الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، یعنی جو لوگ بڑے گناہوں سے، گناہ کبیرہ سے اور برائیوں سے پرہیز کرتے ہیں. اس آیت کی تلاوت کرنے کے بعد وہ شخص خاموش ہو گیا. امام نے پوچھا آخر کیوں خاموش ہو گئے؟ تو اس نے کہا آنے والے نے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے لیے گناہ کبیرہ کو، یعنی جو بڑے گناہ ہیں اس کو قرآن سے بیان فرمائیں تاکہ میں پہچان سکوں، اور میں قرآن کریمی سے گناہ کبیرہ کو پہچاننا چاہتا ہوں. امام نے گناہ کبیرہ کو شمار کرنا شروع کیا اور فرمایا کہ دیکھو سب سے بڑا گناہ شرک ہے، یعنی خدا کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اس کے لیے شریک بنانا. امام نے فرمایا کیونکہ خداوند عالم فرماتا ہے مائدہ کی آیت نمبر 72، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. جو کوئی اس کا شریک قرار دے گا کسی کو، اس پر خدا نے جنت کو حرام قرار دیا ہے اور اس کا انجام جہنم ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا. یہ سب سے بڑا گناہ ہے. اس کے بعد امام نے فرمایا کہ دوسرا سب سے بڑا، اس کے بعد رحمت خدا سے مایوس ہونا ہے، کیونکہ خداوند عالم فرماتا ہے سورہ یوسف آیت نمبر 87، لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. اور دیکھو رحمت خدا سے مایوس نہ ہونا کہ اس کی رحمت سے کافر قوم کے علاوہ کوئی مایوس نہیں ہوتا ہے. اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ مایوسی، نا امیدی کفر ہے. خداوند عالم کی رحمت سے کبھی بھی انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. یہ دوسرا سب سے بڑا گناہ. اس کے بعد امام نے فرمایا کہ تیسرا سب سے بڑا گناہ اپنے آپ کو عذاب خدا سے محفوظ سمجھنا ہے، کیونکہ خداوند عالم فرماتا ہے فلا یأمن مکر اللہ، اسی آیت سورہ اعراف کی آیت نمبر 99، فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون. یہ لوگ مطمئن ہیں کہ ہم پر عذاب نازل نہیں ہوگا، اور یہ صرف گھاٹے میں رہنے والوں کو ہوتا ہے ایسا یقین. تو امام نے یہ تینوں گناہ کو جو بڑے گناہ ہیں قرآن کریم کی نگاہ سے بیان فرمایا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 103 سے لے کے 174 تک تفصیل کے ساتھ حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کا ذکر ہوا ہے، ان کی قوم کی داستان بیان ہوئی ہے. حضرت موسیٰ کی داستان میں آپ کے بھائی حضرت ہارون کی خلافت کا بھی ذکر ہوا ہے، جہاں پر 142 میں ارشاد ہوتا ہے کہ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ. اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ لیا اور اسے 10 مزید راتوں سے مکمل کر دیا. اس طرح ان کے رب کا وعدہ 40 راتوں کا ہو گیا. اور انہوں نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہا کہ تم قوم میں میری نیابت کرو، جانشینی کرو اور اصلاح کرتے رہو، اور خبردار مفسدوں کے راستے کا اتباع نہ کرنا. حضرت رسول اسلام کی حدیث کے مطابق آپ نے اپنے اور حضرت علی کے رابطے حضرت السلام کے رابطے کو جب موسیٰ اور ہارون کے رابطے جیسا بتایا. پیغمبر اسلام اس وقت فرمایا جب تبوک کی طرف گئے پیغمبر اسلام اور مولا کائنات کو اپنی جگہ پر چھوڑ گئے، تو مولا کائنات نے عرض کیا کیا مجھ کو آپ خواتین اور بچوں کے درمیان چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ کیا مجھ کو اجازت نہیں ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں؟ رسول اسلام نے اس کے بعد فرمایا کیا تم نہیں چاہتے کہ میری تم سے وہی نسبت ہو جو موسیٰ کی ہارون سے تھی؟ البتہ فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. اور جب موسیٰ میقات سے واپس آئے تو ایک عجیب واقعہ پیش آیا. جب موسیٰ نے کیا دیکھا کہ ان کی قوم نے ان کے جانشین جناب ہارون کی بات کو نہیں مانا اور دوبارہ سب شرک و بت پرستی کی طرف پلٹ گئے، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون سے اس کی وجہ پوچھی. انہوں نے جواب میں فرمایا ابن ان القوم استضعفونی وکادوا ان یقتلوننی. ہارون نے کہا کہ بھائی قوم نے مجھ کو ایک کمزور بنا دیا تھا اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے، میں کیا کرتا؟ چونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری امت کے درمیان اختلاف پیدا ہو، تفرقہ ہو، لہٰذا ان کے شرک کے مقابلے میں نے کوئی اقدام نہیں کیا.
رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک کے آخری ایام میں مولا کائنات سے ہی عرض کیا تھا، اے میرے بھائی علی، تمہیں میرے بعد قریش کی جانب سے بہت زیادہ ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر تمہیں تمہاری مدد کرنے والے مل جائیں تو اپنے مخالفین کا، اپنے مد مقابل کا مقابلہ کرنا، اور اگر مدد کرنے والے نہ ہو تو صبر کرنا اور اپنے ہاتھ کو روک لینا اور اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالنا، کیونکہ تم سے میری وہی نسبت ہے جو موسیٰ کی ہارون سے تھی۔ ہارون تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ آئیڈیل ہیں۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ ان کی قوم نے ان کو ستانا شروع کر دیا اور ان کو کمزور کر دیا، اور قریب تھا کہ ہارون قتل کر دیے جاتے۔ جس طرح امت موسیٰ نے ان کی غیر موجودگی میں ان کے جانشین یعنی ہارون کے اوپر ظلم و ستم کیا، میری غیر موجودگی میں تم پر کہ جو جانشین برحق ہو، میری امت بھی تم پر ظلم کرے گی، لہٰذا تم ان کے ظلم و ستم کے مقابلے میں صبر سے اور حوصلے سے کام لینا۔ پھر اس کے بعد کی آیات میں بلعام ابن باورہ کا تذکرہ ہے جو ہمارے لیے درس عبرت ہے۔ آیت نمبر 175 سے 179 تک اسی سورہ اعراف میں خدا نے حضرت موسیٰ کی قوم کے ایک دنیا طلب عالم کی داستان بیان کی ہے، اور اس شخص کا نام مختلف روایات اور تفاسیر کی بنا پر بلعام باورہ ملتا ہے۔ اگرچہ وہ ایک عالم تھا جو اسم اعظم کا بھی حامل تھا، لیکن اس کا اسم اعظم کا حامل ہونا بھی اسے گناہ انجام دینے سے نہیں روک سکا، اور اپنے اختیار سے وہ اس درجے تک گر گیا کہ قرآن نے اسے کلب یعنی کتے سے تشبیہ دی ہے، کہ جو کبھی بھی اپنی زبان کو اپنے منہ میں نہیں رکھتا ہے اور ہر وقت اور ہر حالات میں اپنی زبان سے دنیا کی پیاس اور بھوک کا اظہار کرتا رہتا ہے۔ اس تذکرے بلعام باورہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ انسان کا زندگی کے کسی ایک خاص حصے میں نیک، متقی اور پرہیزگار ہونا یا ہدایت پہ ہونا معیار نہیں ہے، بلکہ ہدایت پر خاتمہ ہونا اہمیت رکھتا ہے۔ یعنی جب انسان دنیا سے جائے تو ہدایت یافتہ ہو کر جائے۔ اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی، اتباع کیا، تو قرآن کریم نے اس کو ایک کتے سے تشبیہ دے دی، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث۔ اور اگر ہم چاہتے تو اسے انہی آیتوں کے سبب بلند کر دیتے، لیکن وہ خود زمین کی طرف جھک گیا اور اس نے خواہشات کی پیروی کی، تو اب اس کی مثال کتے جیسی ہے کہ اس پر حملہ کرو تو بھی زبان نکالے رہے اور چھوڑ دو تو بھی زبان نکالے رہے۔ یہ اس قوم کی مثال ہے جس نے ہماری آیات کی تکذیب کی، جھٹلایا۔ تو اب آپ ان قصوں کو بیان کریں گے، شاید لوگ غور و فکر کرنے لگیں۔ ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک روایت جس میں آپ نے فرمایا کہ میرے شیعوں کو میرا سلام پہنچا دینا اور ان سے کہنا کہ جو چیز ان کو نجات دلا سکتی ہے وہ ان کے اعمال ہیں، اور وہ ہماری ولایت تک نہیں پہنچ سکتے مگر عمل اور تقوی اور پرہیزگاری کے ذریعے۔ اور روز قیامت اس انسان کو سب سے زیادہ حسرت ہوگی، پشیمانی ہوگی، جو لوگوں کو حق کی طرف تو بلاتا ہے مگر وہ خود اس پر عمل نہیں کرتا۔ پھر آیت نمبر 180 سے 198 تک شرک سے پروردگار عالم نے منع کیا ہے۔ آیت نمبر 191 سے 193 تک ارشاد ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون، کیا یہ لوگ انہیں شریک بناتے ہیں جو کوئی شے پیدا نہیں کر سکتے اور خود بھی مخلوق ہیں۔ دوسری آیت ولا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون، اور ان کے اختیار میں خود اپنی مدد بھی نہیں ہے اور وہ کسی کی نصرت بھی نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ، اور اگر آپ انہیں ہدایت کی طرف دعوت دیں تو بھی ساتھ نہیں آئیں گے، ان کے لیے سب برابر ہے، انہیں بلائیں یا چپ رہ جائیں۔ پھر سورہ اعراف کے آخر میں چند اخلاقی باتوں کو پروردگار نے بیان کیا ہے۔ آیت 199 سے 206 تک میں پروردگار نے اخلاقی باتیں رکھی ہیں۔ انہی میں سے ایک اہم آیت نمبر 204 ہے، جس میں ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو خاموش ہو کر غور سے سنو کہ شاید تم پر رحمت نازل ہو جائے۔ یہ قرآن کریم کی عظمت ہے کہ جب اس کی کوئی تلاوت کرے تو انسان کو خاموشی سے سننا چاہیے، اور اس کے احترام میں انسان کو اپنی زبان بند کر رکھنا چاہیے۔ ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں یجب الانصات للقرآن فی الصلاۃ وفی غیرہا وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْكَ الْقُرْآنُ وَجَبَ عَلَيْكَ الْإِنصَاتُ وَالِاسْتِمَاعُ، قرآن جب پڑھا جائے تو خاموش ہو جاؤ، چاہے نماز میں ہو یا غیر نماز میں،
اور جب قرآن پڑھا جائے تو تم پر واجب ہے کہ خاموش ہو جاؤ اور اس کو غور سے سنو۔ اس پارے کے دوسرے حصے میں میں نے عرض کیا کہ سورہ انفال کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سورہ کا اصلی میسیج یہ ہے کہ کسی بھی انسان کی کامیابی رسول اسلام کی اطاعت کرنے میں پوشیدہ ہے۔ آیت نمبر 24، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ۔ اے ایمان والو، اللہ اور رسول کی آواز پر لبیک کہو جب تو تمہیں اس امر کی طرف دعوت دیں جس میں تمہاری زندگی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ خداوند عالم اور رسول جس امر کی طرف دعوت دیتے ہیں اس میں قلب و نظر کی زندگی ہوتی ہے اور انسان کی حیات جاویدانی کا انتظام ہوتا ہے۔ حد یہ ہے کہ وہ میدان جہاد میں شہادت کی دعوت دیتے ہیں تو شہادت بھی ہلاکت اور فنا کا پیغام نہیں ہے، بلکہ اس میں حیات ابدی کا پیغام ہوتا ہے اور انسان زندہ جاوید ہوتا ہے۔ ہمارے پانچویں امام کی حدیث میں ہے کہ جس کی طرف خدا اور رسول لوگوں کو بلاتے ہیں اس کا واضح مصداق ولایت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اس سورہ کی ابتدا میں سورہ انفال، جیسا کہ عرض کیا کہ اس کی ابتدا میں آیت نمبر 2 اور 3 میں مومنین کی خصوصیات کو پروردگار نے بیان کیا ہے۔ سب سے پہلی مومنین کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ خشیت، خوف خدا، اللہ سے ڈرتے ہیں۔ دوسری خصوصیت تلاوت، تیسری خصوصیت توکل، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ چوتھی خصوصیت نماز قائم کرتے ہیں۔ پانچویں خصوصیت کو سخاوت سے کام لیتے ہیں۔ ارشاد انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون۔ صاحبان ایمان در حقیقت وہ لوگ ہیں جن کے سامنے ذکر خدا کیا جاتا ہے تو ان کو دلوں میں خود خوف خدا پیدا ہو جاتا ہے، اور جب اس کی آیت کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ لوگ اللہ پر توکل کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 3، الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ وہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے لوگوں پر انفاق بھی کرتے ہیں۔ خواتین میں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا پیغمبر اسلام کے بعد پیغمبر اسلام کے اوپر سب سے پہلے ایمان لائیں اور آپ کے ساتھ نماز پڑھا اور اپنی تمام ثروت و جائیداد کو دین اسلام کی تبلیغ میں قربان کر دیا۔ یقیناً آپ اس آیت شریفہ کا بہترین مصداق ہیں۔ آیت نمبر 20 سے 28 تک رسول اسلام کی اطاعت کرنے کی تاکید کی ہے، اور جو لوگ سنتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے اور پیروی نہیں کرتے ان کو بہرے سے پروردگار نے تعبیر کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ ایمان والو، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو اور اس سے روگردانی نہ کرو جب کہ تم سن بھی رہے ہو۔ آگے کی آیت ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون۔ اور ان لوگوں جیسے نہ ہو جاؤ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا حالانکہ وہ کچھ نہیں سن رہے ہیں۔ آیت نمبر 29 میں تقوی الہی کے نتیجے کو پروردگار نے بیان کیا ہے کہ تقوی کا نتیجہ، اس کا رزلٹ اور اس کی برکت یہ ہے کہ انسان حق کے راستے کو باطل کے راستے سے پہچان لیتا ہے اور حق و باطل میں تفرقے کی، جدائی کی صلاحیت پیدا کر لیتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ اے ایمان والو، اگر تم تقوی الہی اختیار کرو گے تو تمہیں حق و باطل کے درمیان تفریقے کی صلاحیت عطا کر دے گا، تمہاری برائیوں کی پردہ پوشی کرے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، وہ بڑا فضل کرنے والا ہے۔ اس آیت میں تقوی الہی کے نتیجے کو بیان کیا ہے کہ سب سے پہلے انسان کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی کہ حق و باطل میں جدائی کی صلاحیت، دوسرے خداوند عالم اس کے برائیوں کو چھپا دے گا، اور تیسری یہ تقوی کی جو نتیجہ اس میں بیان ہوا یہ کہ انسان کے گناہ کو خداوند عالم معاف کر دے گا۔ اس کے بعد کی یہ آیات میں خداوند عالم نے پیغمبر اسلام اور مومنین کی جو نصرت کی اس کو بیان کیا ہے، اور دار الندوہ کی داستان، اور پھر جب مشرکین نے رسول اسلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، سازش کی، اور اللہ کی تدبیر کہ حضرت علیہ السلام ہجرت کی رات حضور کے بستر پر سو گئے اور رسول اکرم محفوظ رہے، خدا کے لطف سے آپ کی جان بچ گئی،
اسی کو اس آیت میں بیان کیا جائے. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ، آیت نمبر 30، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اور پیغمبر آپ اس وقت کو یاد کریں جب کفار تدبیریں کر رہے تھے کہ آپ کو قید کر لیں یا شہر بدر کر دیں یا قتل کر دیں، اور ان کی تدبیروں کے ساتھ خدا بھی اس کے خلاف انتظام کر رہا تھا، اور وہ بہترین انتظام کرنے والا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 32 میں غدیر خم کے میدان میں مولا کائنات کی ولایت کے اعلان کو قبول نہ کرنے والے پر اللہ کی طرف سے آسمان سے عذاب نازل ہونے کا واقعہ ذکر ہوا ہے. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، آیت نمبر 32، وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. اور اس وقت کو یاد کرو جب انہوں نے کہا کہ خدایا اگر یہ تیری طرف سے حق ہے جو رسول بیان کر رہے ہیں تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا پھر عذاب علیم میں نازل کر دے. اور پھر واقعہ شاہد ہے کہ آسمان سے پتھر نازل ہوا اور وہ شخص ہلاک ہو گیا. یہ باتیں تھیں جو خداوند عالم نے 9 پارے میں بیان فرمائی ہے. آخر میں خداوند عالم سے دعا ہے کہ وہ اس ماہ مبارک کے دنوں کی برکتوں سے، راتوں کی برکتوں سے ہم سب کو اس ماہ مبارک رمضان میں اور اسی طریقے سے سال کے باقی دنوں میں بھی تلاوت قرآن کے ساتھ ساتھ قرآن کی تعلیمات، اہل بیت کی تعلیمات پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.